یہ ہے 152 صفحے سے، اگر آپ لوگ بکس پہ دیکھنا چاہیں، ورنہ ایسے سن لیجیے ہسٹری۔ قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، ہم نے وہاں تک پڑھا تھا کہ حضرت عمر بھی اسلام لائے ہیں، حضرت حمزہ بھی اسلام لائے ہیں، اور ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی ہے، اور سرعام مسلمان نمازیں پڑھنے لگے ہیں بیت اللہ میں جا کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ بار بار آ رہے تھے جناب ابو طالب کے پاس کہ ان کی حمایت سے ہاتھ اٹھائیں تو ہم ان کے ساتھ نبڑ لیتے ہیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کے اوپر جو مشرکین نے ظلم کر رہے تھے اس کی جگہ سمجھ بوجھنے شروع کر دی، یعنی آپ کے خلاف اب سازشیں شروع کر دی، جو کھلم کھلا بدتمیزی تھی وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے اب کوشش کی کہ آپ کو کچھ ایسی پیشکشیں کی جائیں کہ آپ کسی بھی طرح دعوت و تبلیغ کے مشن سے باز آ جائیں، سودے بازی کر جائیں۔ لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ پوری کائنات پر جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے اتنے اپنے منصوبے میں ناکام ہونا مراد ہونا پڑا۔ یہ اردو کے ایسے ورڈ ہیں، ان کا مطلب مجھے بھی مشکل سے آتا ہے۔ ابن اسحاق یہ بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے، اکیلا بیٹھا دیکھا نا آپ کو، تو اس ٹائم درمیان میں چھوڑ چھوڑ کے کرتی ہوں اس لیے۔ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کریں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھ سکیں گے۔ یعنی آپ کو کوئی آفر کراتا ہوں میں جا کے، ہو سکتا ہے آپ آفر مان لیں، اس کی وجہ سے آپ اس دعوت کے کام سے رک جائیں گے۔ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے، اور مشرکین نے محسوس کیا تھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد، پہلے تو انہوں نے دیکھا حضرت عمار کی فیملی ہے، ساری فیملی غلام فیملی تھی، حضرت خباب ہیں وہ غلام ہیں، حضرت بلال ہیں وہ غلام ہیں، پسے ہوئے لوگ قبول کر رہے ہیں سارے کے سارے، بڑے بڑے سرداروں نے تو نہیں کیا۔ اب جو دیکھا نا کہ آپ کی فیملی، حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے، ویسے بھی زوراور تھے، اور حضرت عمر دیکھا وہ بھی سردار، مطلب بڑی فیملی میں سے قریش کی، تو پھر ان لوگوں کو فکر ہوئی ہے۔ مشرکین نے کہا ابو الولید، یعنی عتبہ بن ربیع کا لقب کیا تھا؟ ابو الولید، آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ پہلے تعریف کی کہ آپ ہماری قوم میں سب سے بڑے نسب والے ہیں، بڑے معزز ہیں، ہم تو آپ کو صادق اور امین اور سردار مانتے ہیں، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا۔ آپ پہ الزام کس چیز کا ہے؟ تفرقے بازی کا، کہ آپ نے ماؤں کو بیٹوں سے، بیویوں کو خامدوں سے، بہنوں کو بھائیوں سے جدا کر دیا، ایسا دین میں کرایا، پوری قوم کو تم نے فرقہ بازی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دو چار قرار دیا ہے، کہا ہے کہ تمہاری عقلیں خراب ہیں، کہ تم آخرت کا یقین نہیں کرتے۔ جب آپ نے نا کوہ صفا پر کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے، تو کیا میں کہوں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا تھا جا کے دیکھو گے نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ انہوں نے کہا تھا آپ کہہ رہے ہیں تو ہم جا کے دیکھیں گے بھی نہیں، تصدیق نہیں کریں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو چیز دیتے ہوئے کہتے ہیں گن لو یار نوٹ، اور دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے پتہ ہے گنے ہوئے ہیں، وطن ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے اگلا ہمارے سامنے اسکیمر ہی کھڑا کیوں نہ ہو، پتہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ کی قوم کو یقین تھا جب آپ نے کہا ہے، انہوں نے آگے سے یہ گواہی دی ہے کہ آپ کی قوم نے، آپ نے کہا میری بات کی تصدیق ایسے کیسے کر رہے ہو، جا کے صفا کے پیچھے دیکھو تو صحیح، میں سچ بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب نہیں مانی آخرت کی بات، آپ نے کہا کہ میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں، ایمان لے آؤ ورنہ عذاب آئے گا۔
اس بات پہ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے بڑوں کی عقلوں کو بھی کہا ہے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں. ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے، یعنی ان پر عیب لگایا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا عیب ہے. ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا ہے. یہ بات کوئی بھی نہیں مانتا، آج کے دور میں بھی نہیں مانتے. اب آج کے دور میں شکر ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، یا میں کہتی ہوں پاکستان کا نوجوان پچھلی نسلوں سے بہتر ہے، وہ مسلک اور تفرقے بازی میں نہیں پڑتا. لیکن آج سے 1-2 نسلیں پہلے اگر کسی کو کہہ دیا جاتا تھا نا، اگر کوئی شیعہ ہے اور وہ اس کا کوئی بہن بھائی سنی ہو گیا تو وہ کہتا تھا وہ تمہارے سارے پچھلے کافر تھے. اور کوئی ایسے ہی دیوبندی ہے اور وہ بریلوی ہو گیا ہے تو پھر وہ ایسے ہی کہتا تھا کہ پہلے تمہارے سارے گستاخ تھے. تو وہی بات وہ آپ پر کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو تفرقے بازی سے بچا کے اپنے ساتھ جوڑے رکھے، اپنی کتاب کے ساتھ. اچھا، انہیں کافر ٹھہرایا. لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ولید کہو میں سنوں گا. آپ نے پتہ ہے سخت مخالف ہے، پتہ ہے غلط بات کرے گا. ہم تو کسی غلط بات سنتے ہی نہیں. اس کے بعد کہا، اس کے بعد خود کہا تم کہو میں سنوں گا. اللہ ہمیں یہ مینرز عطا کرے. تو اس نے کیا کہا، بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر تم اس سے یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہماری قوم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں، یعنی ان میں اپنے اپنے قبیلے کا سردار ہوتا تھا، انہوں نے کہا ہم پورے مکہ کا سردار آپ کو بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی معاملہ میں تمہارے بغیر فیصلہ نہ کریں گے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. انہیں پتہ تھا مہذب دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سردار ہوتے ہیں، قبائلی سسٹم ہے، تو ہم تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں. اور اگر جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن یا بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اسے اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا باہر سے علاج کروانا پڑا نا، کوئی باہر سے ڈاکٹر بلوانا پڑا، تو ہم جو آپ کے پاس آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہو، وہ پتہ نہیں کسی جن کو آپ نے دیکھ لیا یا بھوت کو، وہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تم اپنا علاج خود کر سکو، اس کو دفع کر سکو اپنے سے، تو تمہیں جو چمٹ گیا ہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں. اس کی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے نا امریکہ سے تمہارا علاج کروائیں گے. ایک طرح سے اس نے یہ کہا. اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ جب تک آپ شفا یاب ہو جائیں، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے نا. ہمارے اربوں لگتے ہیں نا، امریکہ کیا سوئٹزرلینڈ کے، ہم دنیا کا کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑتے، آپ کا علاج کرواتے ہیں، آپ کو ٹھیک کروا کے رہیں گے. اور آپ علاج اپنا خود، اس پہ خرچ بھی آپ نہیں کریں گے، ہم کریں گے. کتنی خوبصورت آفرز کروا رہے ہیں ویسے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کو علاج کروانا پڑتا ہے. اب تو قائل کر رہا ہے، آج بھی لوگ قائل کرتے ہیں، ڈاکٹرز قائل کرتے ہیں. جو قصائی قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کے منہ سے بھی یہ باتیں بڑی مجھے عجیب لگتی ہیں. علاج سنت ہے جی، علاج کروایا کریں. ہمارے پاس آیا کریں، ہم آپ کو اسٹیرائڈ اور اینٹی بائیوٹک دیں اور ہاسپٹلس کے بل بنوایا کریں، 1-2 گھنٹے اسٹے بھی کریں. علاج سنت ہے، یہ بات کر کے کرتے ہیں. تو وہ بھی ایسے کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی انسان پہ جن بھوت آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سائیکٹرسٹ کے پاس جانے سے آپ کو پاگل قرار نہیں دے دیا جائے گا، آپ اپنا علاج کروائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ باتیں کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. اس دوران آپ یقیناً کچھ نہیں بولے ہوں گے. جب فارغ ہو چکا تو آپ نے فرمایا، ابو ولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اچھا میری بات سنو. یعنی اس دوران اسے بالکل نہیں ٹوکا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں سنوں گا. تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا وفعارز أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه.
ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبریاں دینے والا اور وارننگز دینے والا، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو ایوائڈ کیا اور وہ سنتے نہیں ہیں. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. میں اپنی بات نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا. یعنی وہ مسمرائز ہو گیا. جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا. جب بندہ ایک انٹر ہوتا ہے نا اور بڑے جوش سے یہاں سے اٹھ کر گیا تھا، میں جاتا ہوں اور آج اپنی بات منوا کے آتا ہوں، اور اس نے باتیں کوئی بدتمیزی نہیں کی، دلیلوں کے ساتھ کی ہیں، بڑے طریقے سے سمجھایا اور ان کو امید تھی کہ سمجھ آ جائے گی. تو جیسے اس کا چہرہ دیکھا نا، لگ رہا تھا کہ جب ایک بندہ ناکام ہو کے آتا ہے نا تو چہرے پر ڈپریشن ہوتا ہے یا مایوسی ہوتی ہے، تو وہی چہرہ تھا. عتبہ بن ولید اور تھا، عتبہ بن ربیعہ، سوری، ابو الولید. پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا. خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت. قریش کے لوگوں اگر میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو تو میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کے الگ تھلگ بیٹھے رہو. یعنی ان کے خلاف نہ سازشیں کرو نہ بدتمیزیاں کرو. خدا کی قسم میں نے جو اس کا قول سنا ہے اس سے زبردست کوئی واقعہ رونما ہو کر رہے گا. اللہ اکبر! یہ کافر کے الفاظ ہیں کہ ان کے پاس جو کلام آیا ہے یہ دنیا میں کوئی بہت بڑی تبدیلی لائے گا، اور ہمارے پاس قرآن ہے، ہم حامل قرآن قوم ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں. ہماری نہ زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، نہ اس کی وجہ سے. میں اس بات کو یہیں روک کے آپ سے ایک بات کرتی ہوں. جب میں آپ کے کسی میں کام لگاتی ہوں اور آپ وہ کام نہیں کرتی اور اس کو پورے طریقے سے بگاڑ دیتی ہیں، میں دوسری بار آپ کے ذمہ نہیں لگاؤں گی، میں خالدہ کو کہوں گی. مجھے یاد رہے گا اور میں آپ کو کہوں گی کہ کیونکہ آپ نے یہ کیا تھا نا، یہ ہانڈی جلائی تھی، تو میں آج خالدہ سے پکڑوں گی. ڈانٹ ڈپٹ کو چھوڑ دیں آپ، میں آپ کے ذمے یہ کام نہیں لگاؤں گی، میں ریپلیس کر دوں گی. میں نے ایک ذمے لگایا ہے راشدہ بہن کے، لگایا ڈیکوریشن کا کام. میں نے دیکھا ہے انہوں نے ڈیکوریشن اچھی نہیں کی. میں کہوں گی نیکسٹ ٹائم میں آپ کے ذمے ڈیکوریشن کا کام، میں کہوں گی ہی نہیں، ان کو کہوں گی ہی نہیں، جتاؤں گی ہی نہیں. میں خود سیمی کو دے دوں گی کہ یہ کرے، ان کی ڈیکوریشن مجھے پسند نہیں آئی تھی. اللہ نے مسلمانوں پہ وقت لایا. فلسطین میں جہاد ہوا، کشمیر میں ہوا، افغانستان میں ہوا، کہ یہ مسلمان اٹھتے ہیں مدد کے لیے، نہیں اٹھتے. جب مسلمان نہیں اٹھے کہ اللہ ریپلیس نہیں کرے گا؟ اللہ کو یہ منافق گھسے پٹے پرانے مسلمان قبول نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آنے والا دور ان لوگوں سے اللہ کام نہیں لے گا. امریکن مسلم سے کام لے لے اللہ، اللہ فرانس کے مسلم سے کام لے لے، اللہ اسرائیل کے 9 مسلم سے کام لے لے، یہ ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہاری جگہ وہ لوگ لے آؤں گا جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. پوری دنیا میں او آئی سی جو ہے مسلمانوں کی تنظیم ہے، اس کے اجلاس ہوئے ہیں، جہاں بھی ہوئے ہیں، انہوں نے ایک احتجاج کی آواز تک نہیں اٹھائی. اور سڑکوں پر یہودیوں نے، عیسائیوں نے رو رو کے انہوں نے وہ کیے ہیں. انہوں نے گرفتاریاں بھی دی ہیں، مارے بھی کھائی ہیں، حتیٰ کہ زیونسٹ جو ہیں. مسلمان نیلا اس نے کیا کیا، وہ اس نے کہا میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، میں یہودی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہوں، جب تک فلسطین کا آخری بچہ نہیں مر جاتا میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. جو زیونسٹ ہیں، زیونسٹ صہیونی، میں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں. ایک اگنورنٹ مسلم کا نہیں پتا مجھے، وہ تو کہتے ہیں ہر یہودی کو بس مار دو اور کافر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نام پر یہ ظلم نہ کرو کہ ہمیں زمینیں لینی ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اللہ ان لوگوں کو آگے لائے گا، وہ جاپانی ہوں، وہ روسی ہوں، وہ امریکنز ہوں، اللہ ان سے کام لے گا. اللہ ہم سے اب دوبارہ کام نہیں لے گا. یہ میں بتا رہی ہوں. مجھے جس چیز کا خوف تھا لا آف ریپلیسمنٹ کا، یہ جو لاسٹ واقعہ ہوا ہے نا، یہ جو جہاد کا
فلسطین میں، عراق میں شام کو پورا کھنڈر بنا دیا گیا، ہمارے کانوں پہ کوئی جو نہیں رینگی. افغانستان میں ہم نے اڈے فراہم کیے، ہمارے کانوں پہ کوئی جو نہیں رینگی. سب سے پہلے پاکستان عافیہ صدیقی کو پکڑ کے دیے. یہ چھوٹے واقعات تھے، فلسطین والا بہت بڑا واقعہ ہے. وہاں بچے قربان ہوئے ہیں، وہاں شہادتیں ہوئی ہیں. میں نے جو لاسٹ جمعہ پڑھا ہے قرآن اکیڈمی میں، وہاں پر انہوں نے غزہ کے امام صاحب کا خطبہ سنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا ہے، اور آپ کو جس نے خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا اس نے مجھے ہی دیکھا. وہ امام صاحب نے عربی میں انہوں نے وہ خطبہ سنوایا ہے. اس دفعہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ آپ کے گرد حلقہ لگا کے آپ مسجد اقصیٰ کے صحن میں بیٹھے ہیں، اور تمام دنیا کے چین کو نا، میں نے جماعتوں میں گئی ہوں نا، تو یہ عرب لوگ چین کو سین بولتے ہیں. چین کے مسلمان، عراق کے مسلمان، شام کے مسلمان، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوئے، وہ آپ کے گرد ایسے حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں. سب پریشان ہیں، اپنا اپنا حال سنا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تبسم کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اب اللہ کی مدد آنے والی ہے. اگر امام مہدی بھی آنے والے، یقین کریں اب ہم لوگوں سے یہ کام نہیں لیا جائے گا. یہ ابھی تک مسلک کی لڑائی ہمارے ہاں یہی پڑھی جا رہی ہے، اور یہی سکھائی جا رہی ہے، اور تفرقے بازی میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے. ہمیں تو بڑی باتوں کی خبر ہی نہیں ہے. ایران جس کو شیعہ کو نا ہم زیادہ تر لوگ کافر قرار دیتے ہیں، ایران نے مدد کی ہے، ایران بازی لے گیا. تو پھر اللہ کیسے نہیں ان کو اہل بیت میں سے نہیں چنے گا، امام مہدی علیہ السلام کو. اور آپ نے کہا ہے، آپ تبسم فرما رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے حال دیکھیں آپ نے، ہماری شہادتیں. آپ نے فرمایا کہ شہادت تو تمہاری کامیاب الفوز عظیم ہے، تم لوگ تو کامیاب ہو چکے ہو. پھر آپ نے ایک دستہ مقرر فرمایا ہے جس کے پاس تیر، تلواریں اور نیزے تھے، کہ اس سے جاؤ اور سب کافروں کو ختم کرو کہ تم لوگ. یہ ہوا ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں، وہ خاتون خواب دیکھنے والی تھیں، وہ اٹھ کے کہتی ہیں کہ جب سب لوگ ہٹ گئے تو میں گئی ہوں. میں نے کہا کیا انت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا انا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتی ہیں جس رات وہ المستفشا ہاسپٹل پہ نہیں حملہ ہوا، اس رات میں روتے روتے سوئی ہوں، تو میں نے یہ خواب دیکھا. غزہ کے بچے اب کسی پاکستانی، کسی مسلمان کو نہیں پکار رہے، وہ مہدی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، وہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اور ایک بچہ جو ملبے سے نکلا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ تم کیسے نکلے ہو؟ انٹرویو کرنے والے نے کہا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ہے اس کا انٹرویو. تو اس نے کہا ہے کہ مجھے تو روشنی ملی تھی، ایک فرشتہ آیا تھا، روشنی تھی، اس نے نکالا مجھے، اور اس نے کہا تھا بچے گھبراؤ نہیں، امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں. ہم لوگ لا آف ریپلیسمنٹ کا شکار ہونے والے ہیں. میں نے بہت کہا، میں نے کیا، طارق جمیل صاحب نے کہا، ساحل ادیم صاحب نے کہا، نعمان علی خان کہہ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں، 4-5 نسلوں سے ہیں، ہم لوگ اگر نہیں جاگتے، اللہ کو اس ایمان کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک عام معاملے میں، جو میں اپنی شادی کا فنکشن کرواتی ہوں بچے کی یا کزن کی، جو کیٹرنگ بری ہوتی ہے، کھانا برا ہوتا ہے، میں نیکسٹ ٹائم اس کیٹر کو نہیں لوں گی. یقین کریں آپ بھی نہیں لیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے اتنا ظلم دیکھ کے گوارا کیا ہو، اللہ ان سے اب دوبارہ کوئی کام لے گا؟ ان کو تو نائل قرار دے کے ہٹا دے گا، ریپلیس کر دے گا. اب روایتی مسلمان کا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. اب اللہ کو وہ ایمان چاہیے جو کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرے. OIC کے اجلاس ہوئے ہیں، پارلیمنٹس کے اجلاس ہوئے، کہیں کینیڈا کا وزیر اعظم، کہیں سویڈن کا ممبر پارلیمنٹ اٹھ کے اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے. نیتن یاہو کو پڑھ گئے ہیں، جو بائیڈن کو پڑھ گئے ہیں، وہ لوگ یہودی ہو کر پڑھ گئے ہیں. میری کزن جو وہاں رہتی ہے لندن میں، اس نے کہا کہ اتنے پروٹیسٹ کیے ہیں انہوں نے، گرفتاریاں اتنی دی ہیں غیر مسلموں نے. انہوں نے کہا یہ انسانیت کے خلاف ہے، بچہ کسی کا بھی ہے نہیں مرنے دیں گے. فائنل میچ میں وہ جو ایک لڑکا آیا، وہ گراؤنڈ میں کود آیا، کل ویڈیو آئی تھی، حالانکہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے. اس کی شرٹ پہنی ہوئی تھی کہ اسرائیل فلسطین کا حکم مارنا بند کرو. نہیں، اس کے علاوہ انہوں نے، میں نے جو پورے پروٹیسٹ میں اتنے خوبصورت نعرے سنے ہیں نا، کہ وہی آل آر فلسطین، تم کس کو مارو گے، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، چاہے وہ ملحد ہیں، کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھنے والے، وہ کہہ رہے ہیں ہم فلسطینی ہیں، پھر ہمیں بھی مارو. پاکستانی مسلمان میں رحم نہیں ہے. ہاں، تو خالی KFC نہیں چھوڑ سکتے. اس کو چھوڑیں. بائیکاٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ بائیکاٹ کر رہے ہیں بس. بھی نہیں کر سکتے.
मैं कहती हूँ सिर्फ अपने बच्चों को मस्जिदों से हम सिर्फ इसके रिप्लेसमेंट के साथ यही कर देना कि हम अपनी नस्लों को नए इस्लाम से मुतारफ, उनके लिए इस्लाम नया बन गया ना, अजनबी बन गया हमारे लिए, उस कल्चर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तारुफ करा दें, यही बड़ी बात है, मस्जिदों से अटैच कर दें। तो वो काफिर कह रहा है अबुल वलीद, जिसके बारे में सूरत कलम की कितनी आयतें हैं, जहन्नम में गया हम सबको पता है, वो कह रहा है जो कलाम ये लेकर आए हैं ये बहुत बड़ा वाक़या इससे हो जाएगा। उसको यकीन है, हमें नहीं पता, हमारे पास कुरान मौजूद है, हमने इससे गुलामी ही सीखी है। हमें क्या पता होता है, कोई जुल्म करे ना उस पर खामोश रहना ये सब्र है। ये नहीं पता अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हुए, मुसलमान तो किसी पर भी जुल्म होता था ना, किसी चिड़िया के बच्चे पर भी और किसी काफिर पर भी, मुसलमानों ने कहीं जुल्म नहीं रहने दिया, फिर अल्लाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत दी थी। वो जो जुल्म के खिलाफ खड़े होना होता है, उसमें जो मुश्किलात आती हैं उन पर डट जाने को सब्र कहते हैं। ये नहीं कहते कि जो भी जालिम है उसको जुल्म करने देते हैं और ये सब्र है। खुदा की कसम, मैंने जो इसका कॉल सुना है इससे कोई ज़बरदस्त वाक़या रोनुमा होकर रहेगा। फिर अगर इस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के ज़रिए अंजाम पा जाएगा। मतलब ये कोई किसी, उसको भी लग रहा था कि कोई स्टेट के साथ आप भिड़ जाएंगे, किसी सुपर पावर के साथ, वो खुद आपका खात्मा कर देगा, तुम्हें तो इसको मारने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और इसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी। इसको दुनिया के साथ दुनिया फतह करने दो। उसको ये लगा कुरान की वजह से ये शख्स पूरी दुनिया की बादशाहत पे गालिब आ जाएगा। अल्लाह अकबर, हमारे पास कुरान है और हम हर जगह रगड़े खा रहे हैं। तो फिर इसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और इसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी और इसका वजूद सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सादत का बायस होगा। और देखें, अल्लाह ने उसके मुंह से कहलवाया है, और क़यामत तक आपके वजूद से बढ़कर किसी का वजूद सादतमंद है। लोगों ने कहा अबुल वलीद, खुदा की कसम तुम पर भी इसका जादू चल गया है। उतबा ने कहा इस शख्स के बारे में मेरी राय यही है। उसने कहा मेरी राय चेंज नहीं होगी तुम्हारी बात से, अब तुम्हें जो ठीक मालूम हो वो करो। एक दूसरी रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिलावत शुरू की तो उतबा चुपचाप सुनता रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कॉल पर पहुंचे, फ़इन आरज़ू फ़क़ुल अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदम व समूद। बस अगर वो एराज़ करें, इग्नोर करें, तो तुम कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद की कड़क जैसी एक कड़क के ख़तरे से आगाह कर रहा हूँ। तो उतबा थर्रा कर, वो कांप गया ना पूरा, उठ खड़ा हुआ और ये कहते हुए अपना हाथ रसूलुल्लाह के मुंह पर रख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं आपको अल्लाह का और कराबत का वास्ता देता हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ ना आपका, आप चुप कर जाएं, कि ऐसा ना करें। उसे ख़तरा था कि कहीं ये वार्निंग आ ना पड़े। इसके बाद वो अपनी कौम के पास गया और ये गुफ्तगू हुई।